بابا جی فرماتے ہیں مرد کو دنیا کی کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے اس کے جس عورت سے وہ محبت کرتا ہے۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے تھے مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، محتاج ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہیں، کم ذہن میں اور نفرت رکھتے ہیں۔ زندگی کا سب سے اداس لمحہ کسی ایسے انسان کو اللہ حافظ کہنا جس کے ساتھ آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ہم بہت تھوڑی زندگی خود اپنے لیے جیتے ہیں، زیادہ تر تو رشتوں، محبتوں اور عزتوں کا بھرم رکھنے کے میں ہی بسر ہو جاتی ہے۔ پرانے وقتوں کو زیادہ یاد نہیں کرتے، نئے دنوں میں گھن لگ جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے زندگی میں انسان ہر شے کی کمی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہے، لیکن کہیں محبت میں ذرا بھی کمی بیشی ہو وہ ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط تعلق وابستہ کر کے خریدتا ہے۔ اگر کسی سے دل سے سچی محبت کی جائے تو اس سے دکھاوے کی نفرت تو ہو سکتی ہے لیکن دل سے نفرت کبھی نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ رشتے ہماری برداشت کی وجہ سے قائم رہتے ہیں اور ایسے رشتے اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب بھی ہمارے اندر برداشت کی طاقت ہمارے اندر موجود ہوتی ہے۔ کسی شخص کی ہر طرح سے بے وفائی سامنے آنے کے بعد بھی اگر آپ اس کو چھوڑنے کی طاقت اور حیثیت رکھتے ہوئے بھی نہیں چھوڑتے، اس کو بے وقوفی، جہالت نہیں، وفاداری اور رشتہ نبھانا کہتے ہیں۔ وفاداری لوگوں کی سوچ ہر قسم کے نفع نقصان سے بالا تر ہوتی ہے۔ جہاں قدر نہ ہو وہاں خود کو خود ہی دور کر لو، کیونکہ نا قدرے نا شکرے لوگ جن کو سمجھ نہیں ہوتی ان کو ہیرا بھی کانچ نظر آتا ہے۔ اگر مرد ہوس کا پجاری ہے تو ایسی عورتوں کو بھی توپ کے آگے باندھ کر اڑا دینا چاہیے جو ایسے مردوں کا ساتھ دیتی ہیں۔ مرد کی محبت عورت کو کبھی بھی مکمل سایہ نہیں دیتی، اس کے رویوں کی دھوپ کہیں نہ کہیں سے عورت پر پڑتی رہتی ہے۔ جب محبت ملے گی تو پھر سارے حق خوشی سے ادا ہوں گے۔ محبت کے بغیر ہر حق ایسے ہی ملے گا جیسے مرنے کے بعد سب کو کفن ملتا ہے۔ ضروری نہیں کہ زندگی میں صرف سبق سکھانے والے ہی ملے، کچھ لوگ بہت اچھے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو لوگوں پر اعتماد کرنا سکھاتے ہیں۔ یہ زندگی آخر کار کسی نہ کسی موڑ پر رلا ہی دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ جب آپ بیوی بنے تو ایک بار اپنے شوہر کے چہرے کو اس وقت دیکھیں جب وہ سو رہا ہو۔ یہ وہ شخص ہے جس کا آپ سے خون کا کوئی رشتہ نہیں ہے لیکن آپ سے خونی رشتوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو باہر اپنا سب کچھ، اپنا سکون، اپنی انا تک بیچ کر اپنی بیوی بچوں کے لیے سکون اور خوشیاں خریدتا ہے اور باہر کی سختیوں خود جھیلتا ہے پر اپنے گھر تک آنچ بھی نہیں آنے دیتا۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا سایہ ہوتے ہیں، سایہ کے بنا انسان تنہا ہو جاتا ہے۔ جن کو ملتے ہیں نیک ہم سفر ان کی تو زندگی ہی جنت بن جاتی ہے۔ آپ کسی کو بھی زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت، کیونکہ یہ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ انسان سب سے سستا محبت کے نام پر بکتا ہے اور انسان کو سب سے مہنگی محبت ہی پڑتی ہے۔ کسی کو حقیر سمجھنے سے پہلے اس بات کو سمجھے کہ راستے میں پڑا چھوٹا سا پتھر آپ کو منہ کے بل گرا دیتا ہے۔ تکبر سے پاک گفتگو اور مفاد سے پاک محبت سچے رشتوں کی دلیل ہوتی ہے۔ خواہشات تو سبھی کے دل میں ہوتی ہیں، سب ان کی تکمیل چاہتے ہیں، لیکن دیکھنا پڑتا ہے کہ ان تک رسائی کے لیے کون سا راستہ جاتا ہے۔ اسی راستے کے انتخاب میں انسان کا بلند رتبہ یا چھوٹا پن چھپا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ سونے کا ہے یا پیتل کا۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اٹھا کر اسی مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے بنایا ہے، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کون سا رنگ کہاں بھرنا ہے، کس دھاگے سے کہاں پیون لگانا ہے۔ وہاں بیٹھ کر رونا دل کو بہت سکون دیتا ہے جہاں اللہ پاک کے سوا آنسوؤں کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ مرد کی لاڈلی اور فیوریٹ بیوی بننا ہے تو اس کی دو ضرورتیں پوری کر دو۔ سکون مرد کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور دوسری ضرورت ہے محبت۔